سامعین گرامی، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اس یہاں پر ٹیم موجود ہے اسلامک ایجوکیشن یوتھ سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور خاص طور پہ آپ یقین کیجیے سامعین کرام، آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، اور ہماری بھی خواہش، ان کی بھی خواہش کہ آپ نہ صرف ان کو بغور سنیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ سامعین کرام، مائک میں حوالے کروں گا عبدالصمد شہزاد کے، جو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک خوبصورت سا پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دین کی شان ہے ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان مبارک کے پرمسرت موقع پر رمضان کے رنگ ہمارے سنگ میں یوتھ ونگ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے میں عبدالصمد شہباز پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمان کے در آ گیا۔ وجہ سوم و سلاد جو سمجھ جائے گا، اس کو جینے کا سمجھو ہنر آ گیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا محمد رشید بیگ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ذرے ذرے سے تیرا ذکر بیاں ہوتا ہے، کتنا پر نور وہ دلکش سا سما ہوتا ہے۔ جس پہ کھل جائے تیری شان کریمی کے رموز، اس کی تنہائی میں آباد جہاں ہوتا ہے۔ اب حمد باری تعالیٰ کے لیے تشریف لاتے ہیں سعد سلمان شاہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب نعت رسول پاک پیش کریں گے محمد عمر نعیم۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین، تو ہی شفاعت کی امان، اے رحمت للعالمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا و دین۔ ماشاءاللہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سورہ رحمان کے بہت سے فوائد ہیں، انہی میں سے کچھ فوائد پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا عبدالرحمان شہباز کو۔ آج وہ سورہ رحمان کے کچھ ایسی خصوصیات بتائیں گے جو کہ شاید آپ نے اور میں نے پہلے نہ سنی ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پمس اسلام آباد میں گزشتہ 3 سال سے مریضوں خصوصاً امراض قلب میں مبتلا افراد کا علاج سورہ رحمان سے بھی کیا جا رہا ہے۔ تلاوت سن کر اب تک ہزاروں مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ ادویات کے ساتھ مریضوں کو مخصوص اوقات میں مخصوص وقت کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت بغیر ترجمہ کی سنائی جاتی ہے، جس سے دل کے مریض خاص طور پر بہت اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون کارڈیولوجسٹ سرجن ڈاکٹر محروق ظہور نے پمس میں 3 سال قبل مریضوں کو تلاوت سنوانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جواب ان کے بقول پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر راجد امجد کی گہری دلچسپی اور مریضوں کو اس کا فائدہ ہونے کی وجہ سے اب پمس کی باقاعدہ پالیسی میں شامل ہو چکا ہے اور ہزاروں مریض سورہ رحمان کی تلاوت سن کر شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر محروق ظہور نے سروس اسپتال لاہور کے ڈاکٹر محمد جاوید سے متاثر ہو کر پمس کے شعبہ امراض قلب میں مریضوں کو سورہ رحمان سنوانے کا تجربہ کیا تو انہیں اس کے حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے۔ ڈاکٹر محروق ظہور نے مزید بتایا کہ پہلے 6 ماہ میں 4000 مریضوں کو سورہ رحمان سنائی گئی اور ان مریضوں نے اس سے فائدہ ہونے اور مرض میں بہتری کی تصدیق کی۔ اب 3 سال سے یہ طریقہ علاج جاری ہے اور ہزاروں مریض اس سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان سے جو ہزاروں مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، ان میں سے راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں رہنے والے مریضوں کی بڑی تعداد ہر جمعرات کو پمس آتی ہے اور پمس کے الرحمان ہال میں اس سلسلے میں ہونے والے خصوصی سیشن میں شریک ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں رمضان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ اب رمضان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے عبدالکریم شہباز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عبادات کی شکل پر ہم پر فرض کیے ہیں، ان سب کی بڑی اہمیت ہے۔
یہ تمام عبادات ایک طرف انسان کو دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں۔ ان عبادات میں ایک اہم عبادت روزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں فرض کیا ہے۔ روزہ ہر امت پہ فرض رہا ہے اور اس امت پر بھی فرض ہے۔ روزے کا پہلا مقصد امت کو اس بڑے فریضے کے لیے تیار کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، دین کو قائم کرو، اور روزہ اس مقصد کے لیے ہر امت کے فرد کو تیار کرتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کا بھوکا پیاسا رہنا، ان اوقات میں کھانا کھلانا جن میں عموماً کھانا بند کیا جاتا ہے، اور دیگر اوقات کی پابندی کرانا دراصل ایک مومن کو پوری زندگی میں اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت دینا ہے، تاکہ وہ جب اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے لگے تو ان تمام مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کر سکے۔ روزے کا دوسرا مقصد اللہ کی نعمت ہدایت کا شکر ادا کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز فرمایا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ روزہ رکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمت ہدایت یعنی اسلام سے نوازا ہے۔ روزے کا تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، جیسے کہ مختلف احادیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو باندھ دیا جاتا ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، مثلا نمازیں، انفاق فی سبیل اللہ، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور اس طرح کی دیگر نیکی کے کام، یہ سب کام رمضان میں آسان ہو جاتے ہیں، اور اس طرح برائی اور گناہوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان اپنے پچھلے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا دیتا ہے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کویت ہمارا دوسرا وطن ہے۔ کویت کی تاریخ بہت دلچسپ ہے، انہی دلچسپ تاریخوں میں سے ایک تاریخ مسجد کبیر کی ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں بلال نعیم کو کہ وہ آئیں اور ہمیں مسجد کبیر کی تاریخ سے آگاہ کریں۔ کویت میں رہنے والے ہر شخص مسجد الکبیر سے اچھی طرح واقف ہے۔ کویت کی سب سے بڑی جامع مسجد الکبیر کے نام سے معروف ہے۔ اس مسجد کو 1986 میں مکمل کیا گیا اور اس کی تکمیل میں تقریباً 1,30,00,000 کویتی دینار خرچ ہوئے۔ اس مسجد کا کل رقبہ 45,000 مربع میٹر ہے، جس میں 20,000 مربع میٹر پر بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد میں 11,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کا ہال 72 میٹر چوڑا اور اتنا ہی لمبا ہے۔ اس کا ایک بڑا گنبد ہے اور روشنی فراہم کرنے کے لیے 144 کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ گنبد کا دائیا 26 میٹر ہے اور مسجد الکبیر کا ایک بڑا مینار ہے جو دور ہی سے دکھائی دیتا ہے اور مسجد کی شان بڑھاتا ہے۔ اس مینار کی اونچائی 74 میٹر ہے۔ کویت کے امیر اور اہم شخصیات نماز عیدین اور جمعے کی نماز مسجد الکبیر میں ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے لیے مسجد الکبیر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ رمضان المبارک میں مسجد نمازیوں سے کچا کچ بھر جاتی ہے اور ایک خاص روحانی ماحول کی کیفیت بن جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں معروف قراء حضرات نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔ کویت کے طول و عروج سے لوگ نماز تراویح خاص طور پر مسجد الکبیر کا رخ کرتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے بڑے پیمانے پر تمام سہولتوں کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس کے لیے حکومت کویت، وزارت الاوقاف اور مسجد الکبیر کے انتظامیہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ جس کو ابھی تک مسجد الکبیر کے اندر جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو، اسے چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں ضرور اس میں نماز ادا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یہ تو مجھے بھی معلوم نہ تھا۔ حضرات گرامی، ساستہ حدیث پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں اور سب محدثین نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے بہت محنتیں کی ہیں۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ سب محدثین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عباس خان کو کہ وہ آئیں اور محدث امام بخاری کی زندگی پر ہمیں مختصر بیان کریں۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔
امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے یمان الجافی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شہر بخارا ہی میں سکونت پذیر ہو گئے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ کو الجافی البخاری کہا جاتا ہے. آپ کے والد ماجد العلا مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ اکابر محدثین میں سے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شہر بخارا میں بتاریخ 13 شوال 194 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے. یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمایا، مگر صد افسوس کہ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ عبادت گزار شب بیدار خاتون تھیں. والدین کی علمی شان و دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی تھی تو میں نے کتاب قطایع صحابہ و تابعین نامی تصنیف کی. پھر میں نے مدینہ منورہ میں روضہ منورہ کے پاس بیٹھ کر تاریخ تصنیف کی، جسے میں چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا. پھر میں نے شام اور مصر اور جزیرہ اور بغداد و بصرہ کا سفر کیا. حاشد بن اسماعیل آپ کے ہم اثر کہتے ہیں کہ آپ بصرہ میں ہمارے ساتھ حاضر درس ہوا کرتے تھے، محض سماعت فرماتے اور کچھ نہ لکھتے. آخر 16 دن اسی طرح گزر گئے. ایک دن میں نے آپ کو نہ لکھنے پر ملامت کی تو آپ بولے کہ اس عرصے میں جو کچھ تم نے لکھا ہے اسے حاضر درس کرو اور مجھ سے ان سب کو بر زبان سن لو. چنانچہ 15,000 احادیث سے زیادہ تھی جن کو امام بخاری نے صرف اپنی یاد و اشد سے اس اہتمام سے سنایا کہ بہت سے مقامات پر ہم کو اپنی کتابت میں تصحیح کرنے کا موقع ملا. جزاک اللہ. روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن اجر و ثواب کے حساب سے یہ انمول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کا صلہ بتایا ہے. لیکن روزے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے. آئیے مل کر عہد کریں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آخر میں یوتھ ونگ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ریڈیو کویت اردو سروس کا، جنہوں نے اس دلچسپ مقابلے میں ہمیں شرکت کرنے کا موقع دیا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کے کویت پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسے تا قیامت قائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا میں کہہ کویت کی اردو نشریات رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن یوتھ ونگ کے طلباء آپ کے سامنے بہت ساری معلومات پیش کر رہے تھے. عبدالصمد نے شروع سے لے کے آخر تک ہر ممکن کوشش کی کہ اس پروگرام کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بخوبی اس کو سر انجام دیا. یعنی مجھ سے اگر میری رائے پوچھی جائے تو میں یہی کہوں گا، بچوں کی محنت رنگ لائی ہے اور بچوں نے بہت اچھی محنت کی. خاص طور پہ حمد و ثنا کا سلسلہ جب شروع ہوا اور اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا، مسجد کبیر کی باتیں ہوں یا پھر کچھ تاریخی باتیں یا صحیح بخاری کی باتیں، تمام مفید باتیں آپ کی سماعتوں تک صحیح طور پہ اگر پہنچ گئی ہیں تو ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ بچے آپ کی رائے کے منتظر ہیں. ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر 99958246 پر ایک میسج کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. بچوں کی محنت، ان کی کاوشیں یقیناً وصول ہو جائیں گی اس وقت جب آپ کی طرف سے ایک بہت چھوٹا سا شاباش کا میسج ان کو ملے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. سامعین کرام اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ. دین کی شان ہے